نام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 907 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات 36 تا 38 کا، اور یہ آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے بیٹا آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت ہو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آیت بھی آتی ہے پہنچا دو۔ کیا مطلب؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے امتیوں پر اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء اپنی سطح پر کریں گے، میرا جیسا عام آدمی اپنی سطح پر کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو حضور نے شامل فرما دیا۔ ایک بات تو سب کو پتا ہوگی نا قرآن کی، ایک آیت بھی پتا ہے، ایک بات بھی معلوم ہے، تو اس کو بھی پہنچا دو۔ کوئی امتی یہ پہنچانے والے کام سے فارغ نہ بیٹھے اور محروم نہ رہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو دوسروں کو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں مفہوم و ترجمے کی طرف۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 36 تا 38 کا۔ انہی آیات کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تو وہ عطا کرے گا تمہیں تمہارے اجر، اور نہیں طلب کرے گا تم سے تمہارے سارے مال۔ اگر وہ طلب کرے تم سے سارا مال پھر اصرار کرے تم سے تو تم بخل کرو گے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کے کھوٹ۔ سنو، تم ہی وہ لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم رخ پھیرو گے تو وہ بدل کر لے آئے گا کوئی اور قوم تمہارے سوا، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح۔
ناظرین کرام یہ ترجمہ اور مفہوم ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات 36 سے 38 کا، یہ آخری آیات ہے سورہ مبارکہ کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، باہمی تعلق، اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیت میں اہل ایمان کے لیے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت تھی، بلکہ آپ نے تو سوال بھی کیا تھا نا، عظیم غلبہ مراد اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اللہ کی نصرت کے ذریعے، ٹھیک۔ اب کیا ہے؟ اب دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا بیان ہے۔ وہ مشرکین، وہ کفار جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور دنیا کے سمجھنے کے تھوڑے سے مزے اڑا رہے ہیں، دیکھ لو دنیا کتنی بے ثباتی والی ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے وقتی طب مشقتیں تو ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کی مشقتیں بھی عارضی ہیں، تھوڑے سے وقفے کے لیے ہیں، اور جو ان میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی راحت یعنی جنت والے مقام پر ہوگا۔ سادہ سی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام تعارف کی طرف۔ جو باتیں ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتے ہیں تشریح میں، ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگلا نقطہ، اگر اللہ تعالیٰ پورے اموال کے انفاق کا مطالبہ کرتا تو بندے بخل کرتے اور حکم کی تعمیل ان کے لیے ناگوار ہوتی۔ سارے مال کے خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا، تھوڑا سا، جیسے کہ زکوٰۃ دینا فرض اہل ایمان پر اور کچھ اور بھی۔ اس کے بعد اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پر بعض لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا کرنے والے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بخل کر کے جو بچا رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کی شان میں کوئی اس سے کبھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ تجزیے میں ہوتا ہے کیا؟ خاکہ آؤٹ لائن نہیں، غلط ہو گیا اس کو۔ ماشاءاللہ، ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک، ٹھیک ہے، پتہ چلا۔ اتنے سارے پروگرامز کے بعد بھی کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اسے دہرا لیتے ہیں ہم اس کو۔ چلیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات 36 سے 38 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 36، دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 37، سارے مال کے تقاضے پر انسان کی کمزوری اور حرص ظاہر ہو جاتی، اللہ نے کچھ کا مطالبہ کیا۔ اور آخری آیت ہے سورہ محمد کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 38، اہل ایمان کو مطلوبہ جانی اور مالی قربانی سے گریز نہ کرنے کا حکم، جو مطالبہ تقاضا ہے اس کو پورا کرو، اس سے فرار اختیار نہ کرنا، اس سے گریز نہ کرنا۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب ان آیات کے مطالعے اور تشریح کا آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 36 سے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَيُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ مفہوم ترجمہ پیش خدمت اس آیت کا، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تو وہ عطا کرے گا تمہیں تمہارے اجر، اور نہیں طلب کرے گا تم سے تمہارے سارے مال۔ یہ آیت نمبر 36 کا مفہوم اور ترجمہ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ کیا مطلب؟ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ لوگ کتنے سال کے، بیٹا آپ کتنے سال کے؟ ماشاءاللہ 16 سال کے۔ جب آپ 7 سال کے تھے تو آپ کچھ چیزوں سے کھیلتے تھے، جب آپ 1.5 سال کے اور 2 سال کے تھے تو کچھ اور چیزوں سے کھیلتے تھے، ایسا ہی ہے نا۔ ناظرین کرام ایک بچہ ہے 1.5-2 سال کا، رنگ برنگی پینسلوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، اگر اس سے لے لے اس کا کوئی بھائی یا بہن تو وہ چیختا ہے نا۔ جب یہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو رنگ برنگی پینسل سے کھیلتا ہے، تو کھیل اس کا ختم ہو گیا۔ کون سا کھیل ختم ہو گیا؟ رنگ برنگی پینسلوں والا۔ 1.5-2 سال کی عمر میں جس چیز کی اہمیت تھی 10 سال میں آ کر اس کی اہمیت نہیں، اور جس چیز کی 10 سال میں اہمیت ہے 20 سال میں آئے تو اس کی اہمیت نہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو سناتے ہیں۔ ناظرین کرام کچھ لوگ کہتے ہیں نا مونچھوں کو تاؤ بڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک وقت آتا ہے کہ بال ہی نہیں ہوتے تو تاؤ کس کو دیں گے وہ؟ ہاں اسٹائل ہوتا ہے نا، ہیئر اسٹائل بہت زیادہ لوگوں کا، ایک وقت آتا ہے بال ہی نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ صحیح، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ سورہ حدید میں، سورہ حدید 27 پارے میں اس کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی۔ اسٹیج بائی اسٹیج بندہ آگے بڑھتا ہے، پچھلی زندگی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کبھی لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہے اور پاکستان اور کسی اور ملک کا میچ چل رہا ہے اور لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر بھی ساری مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں، بس زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میچ ختم ہوا، پاکستان ہار گیا، ابے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جوا لگ گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، باتیں کی رات میں، اگلے دن آفس میں باتیں کی اور 5 دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں۔ کھیل کھیل ہی تھا نا، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح دنیا ہے، یہاں کی چمک دمک، مال، اسباب، عروج، ترقی، چمک، شان و شوکت،
کل جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جیسے فائنل کے بعد سب لوگ چیخیں چلائے، سب کچھ ہوا، کامنٹس بھی دیے، ساری دنیا کا میڈیا چلا رہا تھا، ایک ہفتے کے بعد کچھ یاد بھی نہیں رہتا. اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں قیامت میں کھڑے ہوں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سورہ نازعات کے آخر میں جب کھڑے ہو گئے قیامت کے دن تو کیا لگے گا؟ یہ دنیا بڑی باتیں تھیں، بڑی ہیڈ لائنز تھی، بڑے لوگ ان تھے، بڑے معاملات تھے، بڑے کامنٹس تھے، بڑے سٹائل تھے، بڑے انداز تھے، بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا، بڑی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر لوگوں نے حرکتیں کی تھیں. اللہ کا کلام کہتا ہے قیامت کے دن کھڑے ہو گئے، یہ دنیا کی زندگی صبح کے چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوں گی. یہ کھیل تماشا ہے. اگلا نقطہ تشریح کا پیش خدمت ہے، اس کھیل اور تماشے میں دل لگانے کے بجائے ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بھرپور بدلہ دیا جائے گا. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ادھر نہیں ادھر دل لگاؤ تو کامیابی ملے گی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسی نے مال دیا ہے لیکن وہ اپنی راہ میں سارے مال کی قربانی کا تقاضا نہیں فرماتا. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہے، اگر اس میں سے کوئی خرچ کر بھی دے اللہ کی خاطر تو کوئی کمال کی بات ہے؟ اللہ کا دیا اللہ کو لوٹا رہے نا بھائی، اس میں ہمارا کمال کیا؟ لیکن اللہ چاہے تو سارا مانگ سکتا ہے، کچھ کا مطالبہ کرتا ہے. یہ بات اگلی آیت میں بھی ہے. چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 37 ارشاد ہوا إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. ترجمہ، اگر وہ طلب کرے تم سے سارا مال پھر اصرار کرے تم سے تو تم بخل کرو گے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کے کھوٹ. یہ آیت نمبر 37 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ بندوں سے سارے مال کے تقاضے کا بھی حق رکھتا ہے کیونکہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اسی کا. سارا بھی مانگ لے تو دینا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا مطالبہ کر دے اور اصرار کرے تو لوگوں کو اس حکم کی تعمیل ناگوار گزرتی. اگر سارے کا بھی مطالبہ کرے تو وہ مالک ہے ہی سارا اس کا، لیکن یہ بات لوگوں کو بڑی دشوار ہوتی، ناگوار ہوتی، مشکل ہوتی، اس پر وہ عمل نہ کر پاتے. تو شان کریم یہ کہ سارے مال کا تقاضا خرچ کرنے کا وہ نہیں کرتا. اگلا نقطہ، یہاں تک کہ مال کے حوالے سے حرص اور کمزوری ظاہر ہو جاتی اور رسوائی ہوتی کہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، بچا بچا کر رکھ رہا ہے، اللہ جو خالق اور مالک ہے اس کا دیا ہے اس کو لوٹا نہیں رہا. رسوائی ہو جاتی، لوگوں کا بخل، لوگوں کی کنجوسی ظاہر ہو جاتی. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مال کا کچھ حصہ ہی مختلف مدات میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی پیش کرنے کا مطالبہ ہے، پھر زیر کفارت لوگوں پر خرچ بھی کرنا ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا، بیوی اولاد پر خرچ کرنا. یہی ہے نا، بہت کچھ ہے جو انسان اپنی ضروریات میں خرچ کر رہا ہے. کچھ کا مطالبہ اللہ نے کیا. پچھلی آیت میں دنیا کو کھیل تماشا کہا گیا، اس آیت میں خرچ کرنے کا تقاضا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا قول ہے، ارے تم دنیا میں جمع کرتے ہو، یہاں چوری بھی ہو جاتی ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتی ہے نا، فرنیچر کو کھا جاتا ہے کیڑا. تم دنیا میں جمع کرتے ہو، چوری بھی ہو جاتی اور دیمک بھی لگ جاتی، کیڑا بھی کھا جاتا ہے. ارے وہاں آسمانوں میں جمع کرو، نہ چوری ہوتی ہے نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے. اور خوبصورت بات کسی نے کہی، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں لگاؤ. ہاں، سارے بینک کیا ہے دنیا کے لمیٹڈ، جن کے چوری بھی ہو جاتی ہے، ڈاکے بھی پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے کروڑوں کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور یہ سب ختم ہی ہو جائیں گے، لمیٹڈ بائی گارنٹی ہیں. لیکن دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جمع کریں، گارنٹیڈ بائی اللہ دی آل مائٹی سبحانہ و تعالی. ایک وقفہ لیتے اس کے بعد اگلی اور آخری آیت کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے بھی اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت کا مطالعہ کریں. آیت نمبر 38. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 38. اس کا مفہوم ترجمہ، سنو تم ہی وہ لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو.
اور اگر تم رخ پھیرو گے تو وہ بدل کر لے آئے گا کوئی اور قوم تمہارے سوا، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 38 کا مفہوم و ترجمہ بہت اہم مقام ہے میری اور آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ترغیب و تشویق کے حوالے سے بھی، اور ترہیب یعنی ڈراوے کے اعتبار سے بھی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اہل ایمان کو مطلوبہ جانی اور مالی قربانی سے گریز نہ کرنے کا حکم۔ اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی جد و جہد، اس کے قتال کا میدان بھی سجے گا، بات آ چکی ہے۔ سورہ محمد کا ایک اور نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ قتال۔ ماشاء اللہ، جنگ کے تقاضے بھی آ سکتے ہیں، باطل سے ٹکرانا بھی ہوگا، اس کا بھی موقع آ سکتا ہے، تو جان لگانا، مال لگانا، ان قربانیوں سے دریغ نہ کرنا۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت پر بعض بخل کرنے لگتے ہیں اور مطلوبہ مال خرچ نہیں کرتے۔ بخل کنجوسی کرنا، تو کچھ لوگ وہ ہے جو بچا بچا کر رکھنے، خاص طور پر منافقین کا طرز عمل۔ منافقین کون تھے؟ دین کے لیے جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، اس کا تقاضا آتا تو فرار اختیار کیا کرتے تھے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اگلا نقطہ، جو شخص بخل کرتا ہے تو بلا شبہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کیوں؟ اگلا نقطہ بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے بندوں کے مال کی ضرورت نہیں۔ جو کنجوسی کر رہا ہے اس کے پاس اور لگا نہیں رہا، استطاعت ہے اور لگا نہیں رہا، تقاضے آ رہے ہیں اور لگا نہیں رہا، تو یہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ پچھلے درس میں، پچھلی نشست میں بات آئی تھی نا، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائیں، سب سے زیادہ فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگلا نقطہ، جبکہ اس مال کے خرچ کرنے میں بندوں ہی کی بھلائی ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں۔ بندے محتاج ہیں اللہ کے اجر و ثواب کے، ہاں ہے اللہ کا سارا، دیا ہوا اسی کا ہے، لوٹا بھی دے تو اس میں کمال کیا، مگر اس کی شان کریمی کو کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں آتا ہے، ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، 700 ٹائمز تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وَوَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، this is not the end۔ قرآن کہتے ہیں اس سے زائد بھی اللہ جس کو چاہے گا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دانے کا اجر کتنا؟ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ، روگردانی اور بخل کا مظاہرہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالی دین کی خدمت کی سعادت کسی اور قوم کو دے دے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کا کوئی تھوڑی حاجت ہے خاص لوگوں کی، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ آج تمہاری ذمہ داری مسلمانوں، اس وقت جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ان کو بھی سنایا گیا اگر تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کے کلام کے حوالے سے ذمہ داری، اللہ کے دین کے حوالے سے ذمہ داری، دین کی دعوت دینے کے حوالے سے ذمہ داری، دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے ذمہ داری کس پر ہے؟ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم خیر امت ہیں تو اس کام کی وجہ سے معاف کیجئے گا، آج جو کچھ بیت رہا ہے اس امت پر، ساری دنیا میں سب سے سستا خون مسلمانوں کا بہتا ہے، تو یہ خیر امت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، کب تک شتر مخ کی طرح مٹی کی ریت کے اندر جو ہے وہ دھسا کر اپنے چہرے کو بیٹھے رہیں گے اور اپنے منہ کو بیٹھے رہیں گے؟ کن خوش فہمیوں کے اندر آج ہم مبتلا ہیں۔ سب سے ارزاں سستا خون آج مسلمان کو دنیا میں بہتا ہے، وجہ امت نے کام چھوڑا ہوا ہے۔ امت یہ کام کرے گی تو بہترین امت قرار پائے گی، اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کے دین کو تھامیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی نا۔ اسی سورہ محمد میں پڑھا تھا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، ایسے لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ وہ کہا نا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جن تاتاریوں نے مسلمانوں کی گردنیں اڑائی تھیں، ان کی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ وہ ترکان عثمانی سے سلطنت عثمانیہ کبھی بنوائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور سے لے لے گا یہ کام، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیوں نہ ہم ہی تھامنے والے بنے، ہم ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے بنے، ہم ہی اس زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے بنے، تاکہ سعادت ہمارے حصے میں رہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں آج ہی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا پہلا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے, ہم یہ کام کیسے کریں؟ ماشاءاللہ. ہم سے مراد آپ ہیں نا جو اسکول جانے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کالج جانے والے, ایسے ہی ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے, پہلے بھی آتا رہا ہے, ویسے ہم نے بتایا تھا آپ کو. پہلی بات, خرچ تو سب نے کرنا ہے. ابھی مال کی خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کھجور کا ایک دانہ کتنے 10 کلو نہیں, ایک دانہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو دے ڈالو. مجھے بتائیں 5 روپے میں کچھ دانے آ جائیں گے؟ 2-4 دانے آ جائیں گے, بلکہ زیادہ آ جائیں گے نا. صحیح ہے. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پاکٹ منی ملتی ہے نا گھر سے, ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو کبھی اس میں سے ہم تھوڑی سی کسی کو دے دیں 5 روپے 10 روپے, مشکل ہے. یہ نہیں سوچا 5 روپے سے کیا ہوگا, نہ ہم اور آپ 5 روپے سکتے ہیں تو اسی سے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اصل چیز خلوص ہے اور حلال مال میں سے خرچ کرنا, ٹھیک ہے. تو اپنی پاکٹ منی میں سے کسی غریب بچے کی مدد کر لی, یا چند دن 2-2 3-3 5-5 روپے, بہت کم کہہ رہا ہوں میں, حالانکہ 5 روپے کچھ نہیں بیچتے آج, معاف کیجیے گا, لیکن تھوڑا تھوڑا بھی جمع کریں گے تو مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں 5 کلو آٹا ڈلوا دیں. 2 بھائی مل کے, بھائی بیٹھے ہوئے آپ یہاں دونوں مجھے پتا ہے ماشاءاللہ, 2 بھائی مل کے کروا لیں, امی ابو کو بتا کے کروا لیں, بڑے بھائی کو بتا کے ہو سکتا ہے نہیں. چند دوستوں کو کہہ دیں یار ہم چلو جی ہر مہینے 10 روپے جمع کریں گے, کتنے ہو گئے 100 روپے. 10 دوستوں نے 100 روپے سے کسی کی مدد کی تو سب کو اجر ملے گا. آسان ہے مشکل ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا سوال بیٹا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بخل سے کیا مراد ہے, اس کی وضاحت کر دیجئے. اچھا ماشاءاللہ. بخل سے کیا مراد ہے؟ بخل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کنجوسی کرنا. کنجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, میرے پاس کوئی شے ہے یا کچھ چیزیں ہیں جس سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے اور میں کر بھی سکتا ہوں مگر میں نہیں کر رہا. میرے پاس مال ہے جس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں, استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے, میں نہیں لگاتا, اور جبکہ دین کا تقاضا بھی موجود ہے. یہ کیا ہے؟ کنجوسی. یہ کیا ہے؟ بخل کرنا. اور یہ بہت ہی شدید برائی ہے. ہمیں تو دین سخاوت کی تعلیم دیتا ہے, انفاق کی تعلیم دیتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے, اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے اور دے اور دے. ہم سمجھتے خرچ کریں گے کم ہو گیا, نہ دین بتاتا ہے بڑھ جائے گا, اللہ اور دے گا انشاءاللہ, برکت بھی دے گا, ٹھیک ہے. تو ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے, اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور عطا فرما, اور جو کنجوس ہے, جو روک کے رکھے ہوا ہے, روک کر رکھا ہوا ہے, اس کے مال کو برباد کر دے, جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے. اللہ اکبر. تو کنجوسی نہیں کرنی, سخاوت کرنی ہے. چاہے کھجور کا ایک دانہ دے سکتے ہو, مہینے کے بعد 10 روپے دے سکتے ہو, 10 دوست مل کر 100 روپے جمع کر کے کسی کو دے سکتے ہو. ہمیں حصہ ڈالنا ہے, ہم نے کنجوسی نہیں کرنی. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ماشاءاللہ. جو لوگ دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ سب سے بڑی بشارت تو بیٹا یہ کہ دین کے غلبے کی جد و جہد کون کر رہے تھے 14 صدیوں پہلے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم یہ کام کریں تو ہم ان کے نقش قدم پر ہوں گے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیت بھی آئی تھی, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. قرآن کی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کو کوئی ضرورت ہے نہیں, ظاہر میں ایمان والوں کو یہ کام کرنا ہے, حقیقتاً کون کرے گا؟ اللہ. لیکن اللہ کہے تو میرے مددگار بن جاؤ. کن کو کہہ رہا اللہ؟ جو اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. اور حضور علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ہے کہ یا لیتنی لقیت اخوانی, اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. مصنف ابن ابی شیبہ, یہ اولین دور کی احادیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا, کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. عرض کی ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو, مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے, میری تصدیق کریں گے. وَيَنْصُرُونِي نَصَرَكُمْ, اور میری مدد کریں گے اے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی. صحابہ کرام نے کس کام میں مدد کی تھی حضور کی؟ دین کے غلبے کی جد و جہد میں. تو آج جو لوگ اللہ کے دین کی نصرت میں, اس کے غلبے کی جد و جہد میں لگیں گے, دین کے غلبے کی جد و جہد میں, حضور فرما رہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کا ساتھ اور ان کی شفاعت اور جنت ان کا پڑوس نصیب فرمائے.
ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ضمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آج کا نقطہ نوٹ کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن چاہے شب جمعہ میں پڑھیں یا جمعے کے روز پڑھیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور مفہوم و ترجمہ بھی پڑھتے رہیں تو ذہن اور توجہ اس میں آئے گی. انشاءاللہ قرآن حکیم کی تلاوت کی طرف بڑھے گا معاملہ اور سمجھنے کی طرف بھی ہمارا رجحان بڑھے گا. تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین حدیث شریف میں. اس کے بعد حاصل مطالعہ فری کیپ یا خلاصہ. 3 باتیں آج بھی ہیں. پہلی بات اسکرین پر زیادہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسی نے بندوں کو مال دیا لیکن وہ ان سے سارے مال کی قربانی کا تقاضا نہیں فرماتا. رحمت ہے نا اس کی. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں اگر اللہ تعالیٰ سارے مال کا مطالبہ فرماتا تو اکثر لوگ بخل اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے اعزاز سے محروم فرما کر کسی دوسری قوم کو اس سعادت عطا فرما دے گا. اللہ اس بخل سے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہ لگائیں, باقی جگہ سب کا وقت لگ رہا ہے, دین کے لیے نہیں لگ رہا ہو, مال خوب خرچ ہو رہا ہے نافرمانی گناہ کے کاموں میں, دین کے لیے خرچ نہیں ہو رہا, اس کنجوسی اور بخل پر اللہ محروم کر کے کسی اور قوم کو کھڑا کرنے پر قادر ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ اس برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سعادت اللہ دے رہا ہے, اس سعادت کو ہمیں حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف. 3 سوالات. پہلا سوال, کیا ہم دنیا کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی پانے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا مطلوب ہے دنیا یا آخرت؟ ایک بزرگ نے کہا جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا میں رہو, جتنا آخرت میں رہنا اتنا جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت. ہمیشہ کہا رہنا تو زیادہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیے بچوں کو بھی کلیئر ہے, ہم بڑوں کو بھی کلیئر ہو جائے, اللہ کرے گی. جی اگلا سوال, کیا ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں؟ شادی بیاہ پہ لاکھوں اور کچھ تو کروڑوں پانی کی طرح بہاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے تو گن گن کے دیتے ہیں. ہاں مفتی صاحب اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا؟ وہ اللہ کے بندو زکوٰۃ کافی کب ہے؟ کبھی پوچھا مفتی صاحب 3 کھانا کھانا فرض ہے؟ 1 کھانا کھا کر دن میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے زندہ رہے گا انسان جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. یہ 6 مرتبہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں, معاف کیجیے گا, ٹھوستے ہیں, یہ پوچھا کبھی کسی مفتی صاحب سے یہ فرض ہے کیا؟ کبھی چیک کیا ہم نے؟ آپ کو عجیب لگے گا میرا انداز, پوچھیے گا کسی مفتی صاحب سے, پھر انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے. میں مفتی نہیں ہوں, میں تو دین کا ادنا طالب علم ہوں. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم کسی بھی سطح پر دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ بس یہ میں نے عجیب انداز سے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا. کچھ بھی ہمارا وقت, جان, مال, ایکسپرٹیز, صلاحیت, وسائل, تعلقات, اولاد, گھرانے, کچھ بھی سطح ہے جہاں وہ دین کی خدمت کے لیے لگ رہے ہوں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب. سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا؟ درست جواب آیت نمبر 48 سورہ نساء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. شرک کی حالت پر کوئی مر گیا, کفر کی حالت پر کوئی مر گیا, اس کے لیے بخشش نہیں. یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے؟ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت. اسی کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم, اخلاص اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو, ہماری قاری صاحب کو, کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا. اے اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے, اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی, تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے, اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی,
تمثیل غیر عمل کو بنایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمثیل غیر عمل کو